بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مہدی کون ہوں گے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے، حضرت مہدی کون ہوں گے؟ اس سوال کا جواب دو طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، حضرت مہدی کا غائبانہ تعارف۔ حضرت کا غائبانہ تعارف تو متعین ہے کہ وہ حسنی سادات سے ہوں گے۔ ان کا نام نامی محمد یا احمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ مہداویت کے محقق علامہ سید برجنجی فرماتے ہیں، مجھے ان کے والدہ کے نام کے بارے میں کوئی صحیح روایات نہیں ملی، البتہ بعض حضرات نے والدہ کا نام آمینہ تحریر کیا ہے۔ مہدی ان کا نام نہیں، لقب ہے، بمعنی ہدایت یافتہ، یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی، اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانی دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے۔ حضرت مہدی کو قدرتی طور پر سیدار ہوگا اور ان کوتاہیوں کی تلافی اور چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے، اور چند سالوں میں وہ کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے بننا پڑ رہا ہوگا۔ وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئے، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپکردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی، جس کا اختتام عالم خلافت اسلامیہ کے قیام پر ہوگا۔ یہ تو ان کا سیدھا سادہ تعارف ہے جو اکثر حدیث میں موجود ہے۔ نمبر 2، حضرت مہدی کا حاجرانہ تعارف۔ جہاں تک بات حاجرانہ تعارف کی ہے تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ شخص سچا مہدی ہو ہی نہیں سکتا جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ دعویٰ مہداویت اور حقیقی مہداویت میں آگ اور پانی کا تضاد ہے۔ اس کے کئی دلائل ہیں، چونکہ جھوٹے مدعی ہر دور میں فتنہ پھیلاتے رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بھی اسی روحانی منصب پر فائز ہو کر دنیاوی مفادات بٹورنے والوں کی کمی نہیں، لہٰذا ہم جھوٹے مدعیوں کے فتنے کی تردید میں چند مضبوط دلائل پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، مہداویت ایک روحانی منصب ہے، اور میرے شیخ و مرشد محبوب العلماء و علماء الصلاح حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم اکابر کا ایک مقولہ نقول فرمایا کرتے ہیں، تصوف کے میدان میں مدعی کی سزا پھانسی ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ حسنی سادات کو ظہور مہدی کا انعام ملا ہی اسی لیے ہے کہ وہ اپنے جائز دعوے اور حق سے دستبردار ہو گئے تھے، تو اب سچے مہدی کے لیے دعوے کے ذریعے یہ عجیب منصب حاصل کرنے کی کیا گنجائش رہ گئی ہے؟ تفصیل اس اعمال کی یہ ہے کہ نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ عظیم اثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے، اور محض مسلمانوں میں اتفاق اور صلح کی خاطر اپنا یہ حق چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بدلے آخر زمانے میں جب امت کو اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہوگی تو اللہ پاک انہی کی اولاد میں سے ایک مجاہد لیڈر عالمی سطح پر خلافت کے لیے قیام کے لیے منتخب فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے بہتر چیز عنایت فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ محدود علاقے میں خلافت چھوڑنے کے بدلے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد کو عالمی خلافت کا انعام ملے گا۔ آپ کے حسنی ہونے کی دوسری وجہ علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بت سے انبیاء کرام آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نبی بھیجے جو خاتم الانبیاء تھے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسل میں بہت سے اولیاء آئے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ایک ہی بہت بڑے ولی آئیں گے جو خاتم الاولیاء ہوں گے۔ دیکھیے ملا علی قاری کی مرکات المفاتیح اور مولانا ادریس کاندھی ولی کی اطلق الصبیح
التعلیق الصبیح۔ نمبر 2، مہداویت کا آج خود دعویٰ کرنے والے کے جھوٹے ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت مہدی تو حدیث شریف کی بیان کردہ واضح علامت اور سچے اللہ والوں کی طریقے کے مطابق امامت و عہدہ اور منصب قبول کرنے سے جتنا ان سے بن پڑے گا عرض کریں گے، حتیٰ کہ وہ 7 علماء تو دنیا کے مختلف حصوں ممکن طور پر پاکستان، افغانستان، ازبکستان، ترکی، شام، مراکش، الجزائر، سوڈان سے حضرت مہدی کی تلاش میں آئیں گے، اور ہر ایک کے ہاتھ پر 310 سے کچھ اوپر افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی، اور یہ سب مل کر سرگرمی سے اس شخص کو تلاش کر رہے ہوں گے جس کے ہاتھ پر بیعت سے امت میں اتحاد و اتفاق ہوگا، مرکزی قیادت نصیب ہوگی، فلاں کا خاتمہ ہوگا، یورپ کے صلیبیوں اور امریکہ و اسرائیل کے یہودیوں کی سازشیں دم توڑ دیں گی، اور حکومت الہیہ قائم ہوگی۔ یہ سب اہل علم و صلاح بھی ہوں گے، اور اپنی اپنی جماعت سے موت کا جہاد کی بیعت بھی لیے ہوئے ہوں گے۔ یہ اہل اسلام علم دین، تصوف شرعی اور جہاد فی سبیل اللہ کے حاملین و دائیوں سے تم کہاں ورغلا لے جاتے ہو؟ یہ 7 حضرات مل کر حضرت مہدی کو حرمین میں تلاش کریں گے۔ جب حضرت مہدی تک پہنچ جائیں گے اور ان میں تمام علامتیں پائیں گے تو تصدیق کے لیے ان سے پوچھیں گے، آپ فلاں بن فلاں ہوں؟ حضرت مہدی ان کو خوبصورتی سے ٹالتے ہوئے کہیں گے، میں تو ایک انصاری ہوں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا، اور یہ کہہ کر مکہ مکرمہ سے چھپ کر مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ یہ حضرات آپ کو تلاش کرتے کرتے مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ حضرت مہدی امامت کا عہدہ دیے جانے سے بچنے سے پہلے ان سے چھپ کر پھر مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ یہ علماء کرام بے تاب ہوں گے کہ ہم نے دنیا بھر میں جہاد کیا، اصلاحی کوششیں کی، جان مال عزت آبرو بے حساب قربانیاں دیں، منزل پھر بھی ہاتھ آکے نہیں دے رہی۔ کفر کا جو زور ٹوٹ رہا ہے، نہ کفریت کا غلبہ ختم ہو رہا ہے۔ امت کو جس قائد کی ضرورت ہے جس میں عقل و سمجھ بوجھ بھی ہو، جرأت و شجاعت بھی ہو، قدرت کی طرف سے ہدایت و نصرت بھی، اس کے قریب پہنچ کر بھی ہم پھر مرحوم گئے۔ یہ آپ کو کھوجتے کھوجتے پھر حرم مکی آ پہنچیں گے۔ اس طرح 3 چکر حرمین کے درمیان لگیں گے۔ آخرکار یہ علماء تیسری مرتبہ حضرت مہدی کو حجر اسود کے پاس جا لیں گے۔ آپ کعبہ کے ساتھ چمٹ کر چہرہ کعبہ کی دیوار پر رگڑتے ہوئے امت کی حالت پر رو رہے ہوں گے۔ یہ علماء آپ کو پہلے خدا کا واسطہ دے کر کہیں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا تو جتنا امت مظلومیت کی حالت میں ماری جا رہی ہے، اس سب کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا۔ اس پر حضرت مہدی مجبور ہو کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر ان سے کہیں گے کہ آؤ، پھر آخری فتح تک اکٹھے جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ امیر اور مامور سے اس عہد کو شریعت کے استحال میں بیعت کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ ان علماء کرام سے شریعت کی اتباع اور مرتے دم کی جہاد پر بیعت لیں گے۔ اس ہجرت اور جہاد کے نتیجے میں عالمی سطح پر خلافت قائم ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر جہاد کا عمل جاری کیا تھا۔ حضرت مہدی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت معکوس فرما کر جہاد کی سنت کو پھر سے زندہ فرمائیں گے، اور مسلمانوں کی امید و تمناؤں اور خوابوں کی تعبیر مل جائے گی۔